اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ اللہ الذی وہ ذات جعل لکم الانعام جس نے پیدا کیا تمہارے لیے چوپایوں کو، یعنی جعل بمعنی خلق، جس نے بنائے اور پیدا کیا تمہارے لیے الانعام، انعام نعم ان کی جمع معنی چوپائے، جو چار ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ پیدا کیوں کیے؟ بہت سی حکمتیں، ان میں سے دو حکمتیں بیان ہوئیں، لترکبوا منہا، تاکہ ان میں سے کچھ پر تم سواری کر سکو، ومنہا تأکلون، اور ان میں سے کچھ آپ کھاتے ہیں۔ یعنی یہ ان چوپاؤں کی دو منفعتیں، آپ کی سواری کے کام آتے ہیں اور آپ کی خوراک اور کھانے کے کام آتے ہیں۔ چوپاؤں میں اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری وغیرہ داخل ہیں، مذکر ہوں مؤنث ہوں، ان سب کو انعام کہا جاتا ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ کی ترتیب کیا ہے؟ پیچھے کفار قریش کے ایک مطالبے کا ذکر کہ وہ نبی علیہ السلام سے نشانی طلب کر رہے ہیں، کوئی نشانی دکھاؤ ہمیں جو خرق عادت ہو، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق انہیں جواب دیتا ہے کہ نشانی دکھانا نبی کے بس میں ہے ہی نہیں۔ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ، رسول میں طاقت نہیں ہے کوئی نشانی لائے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ اللہ کے امر سے، اللہ کے اذن سے رسول نشانی دکھاتا ہے۔ اس نشانی کو لانے میں، ظاہر کرنے میں رسول کا کوئی اختیار نہیں۔ ہم نے کل بتایا تھا کہ ان بعض اوقات انبیاء کو اپنے معجزات کا علم تک نہیں ہوتا، جیسے موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو پھینکا، وہ سانپ بن گئی تو دیکھ کے بھاگ گئے ڈر کے مارے، حالانکہ ان کا معجزہ تھا، ان کو علم ہی نہیں تھا۔ تو اگر انبیاء کے ہاتھوں پر معجزات ظاہر ہوتے ہیں، اس میں ان کی قدرت کا عمل دخل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ کے اذن، اس کے امر سے۔ تو یہ ان کے مطالبے کا پہلا جواب ہے کہ تم جو رسول سے نشانی لانے کا مطالبہ کر رہے ہو، تو نشانی لانا، پیش کرنا رسول کے بس کی بات ہی نہیں، رسول کے دائرہ اختیار میں نہیں۔ رسول کا وظیفہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام آتے ہیں، انہیں رسول پہنچاتا ہے، بالکل کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اس میں کوئی سستی نہیں، کوئی مداحنت نہیں ہے۔ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے رسول کو تکلیفیں سہنی پڑی، 10 سال کا عرصہ جنگ و جہاد میں گزارنا پڑا۔ یہ رسول کے وظائف ہیں، نشانی لانا، یہ معجزہ پیش کرنا، یہ رسول کا کام نہیں ہے، نہ رسول کی قدرت میں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت میں، اللہ کے اذن سے معجزات رونما ہوتے ہیں۔ اس میدان میں، اس معاملے میں رسول بے بس ہے، اور اگر کوئی معجزہ صادر ہوتا ہے تو اللہ کے امر سے صادر ہوتا ہے، اس میں رسول کا ذاتی کوئی اختیار نہیں۔ یہ ان کے اس مطالبے کا پہلا جواب تھا۔ دوسرا جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے،
اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے، چوپائے بنائے، ان میں سے کچھ پر تم سوار ہوتے ہو، کچھ کو کھاتے ہو، اور وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان میں، ان چوپاؤں میں بڑی منفعتیں ہیں، بڑے فائدے ہیں۔ منافع منفع کی جمع، تو ان چوپاؤں میں تمہارے لیے بڑی منفعتیں ہیں، بڑے فوائد ہیں، تو نشانیاں تو موجود ہیں، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ کا رسول ہے، اللہ تعالیٰ ذات برحق ہے، تم رسول سے مطالبے کرتے ہو کوئی نشانی دکھاؤ، تو جو نشانیاں موجود ہیں وہ کافی نہیں تمہارے لیے؟ آسمانوں کی تخلیق ہے، زمینوں کی تخلیق ہے، آسمانوں کا کھڑا ہونا کسی سہارے کے بغیر، کس کی قدرت سے؟ تو اس کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ تم نے جس چیز کو بنیاد بنا کر رسول کی تکذیب کی ہے، وہ بنیاد بنتی ہے بھلا؟ ایک ہی تم نے شوشہ پکڑا کہ رسول یہ کہتا ہے قیامت قائم ہوگی اور مردے قبروں سے اٹھیں گے، یہ بات عقل میں نہیں آتی، بھلا مردے کیسے اٹھیں گے؟ جو مرور زمانہ کے ساتھ سڑ گل گئے، ہڈیاں ختم ہو گئیں، گوشت ان کا مٹی بن گیا، وہ دوبارہ کیسے جان ڈالے جائیں گے، کیسے اٹھیں گے؟ اللہ کی قدرت، یہ قدرت کاملہ کی نشانیاں نہیں دیکھ رہے؟ ان وسیع آسمانوں کو، وسیع زمینوں کو، اور یہ پانی اور سمندر تمہیں نظر نہیں آ رہے؟ کس کی قدرت کا شاہکار ہیں یہ؟ اللہ رب العزت کی۔ تو اتنے بڑے بڑے کام کن کہہ کر انجام دینے والا تمہارے اعادہ خلق پر قادر نہیں؟ پہلی بار بھی تو اسی نے تمہیں بنایا، دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تو اور مزید نشانیاں دیکھو، یہ چوپائے تمہارے لیے بہت سی منفعتیں، ان میں سواری کی منفعت ہے، ان کا گوشت تازہ کھاتے ہو، اپنے سامان دور دراز علاقوں میں ان کی پشت پر لاد کر منتقل کرتے ہو، اور یہ جانور، یہ چوپائے اللہ کی حکمت کس طرح تمہارے مسخر ہیں، اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ جو جانور تمہارے ضرورت کے ہیں انہیں کس طرح تمہارے تابع بنا دیا، تمہارے مسخر کر دیا۔ یہ اونٹ ہے، گائے ہیں، بکریاں، بھیڑیں ہیں، جنگل کے جانور اور بھی ہیں، کون تمہارے تابع؟ یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ جن جانوروں میں، جن چوپاؤں میں میرے بندوں کی منفعت پنہاں ہے، انہیں اپنے بندوں کے تابع کر دو، ان کی گردنیں جھکا دو ان کے سامنے۔ کتنے تم ان سے کام لیتے ہو، گوشت کھاتے ہو ان کا، ان کی چربی استعمال کرتے ہو، ان کا چمڑا استعمال کرتے ہو، جو اون ہے ان پر وہ استعمال کرتے ہو، حتیٰ کہ سینگ اور دانت وہ استعمال کرتے ہو، جو اندر کا ان کا رگوں کا نظام ہے، آنتوں کا، وہ استعمال کرتے ہو۔ ہر شے تمہاری منفعت کا باعث ہے۔ تو یہ جانور پیدا کرنے والا کون ہے؟ تمہارے مسخر کرنے والا کون ہے؟ ان جانوروں کو تمہارے منفعتوں میں چلانے والا کون ہے؟ ان پر سواری کرتے ہو،
ان کی پشت پر سامان لاد کر دور دراز علاقوں میں منتقل کرتے ہو، یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ تو یہ اعادہ روح جو ہے اور قبروں سے اٹھایا جانا، جب اللہ خبر دے رہے ہم یہ کریں گے، تو اس معاملے میں اللہ کی قدرت پر کیا شک ہے تمہیں؟ جبکہ یہ بھی اس کی قدرت کی نشانی ہے۔